بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے سبق نمبر 12۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے۔ قرآن مجید کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اس کے بارے میں ہم ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی آیت قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں۔ آج جو ہم آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ آیت ہے سورۃ القمر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ سورہ قمر کی آیت ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو ہے کوئی شخص نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید آسان ہے، ہر انسان اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کے سبق میں پڑھیں گے سورۃ الناس۔ تمام حضرات کو یہ سورت آتی ہے اور سب کو یاد ہوگی۔ قرآن مجید کی مختصر سورت ہے اور سب سے آخری سورت ہے۔ اس کا نام ہے سورۃ الناس۔ گرامر میں پڑھیں گے فتح اور جعل کی گردان، یہ دونوں فعل ماضی ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی گردان ہم پڑھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق آخر میں، اور نئے الفاظ کتنے سیکھیں گے؟ 6 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں 6 نئے الفاظ سیکھیں گے صرف، اور یہ 6 نئے الفاظ قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں؟ 587 بار، 587 ٹائمز۔ یہ 6 الفاظ 587 بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو اس سبق کے اختتام پر آپ نماز کے اہم حصوں کے ساتھ ساتھ ٹوٹل الفاظ کتنے سیکھ لیں گے؟ 70 الفاظ سیکھ لیں گے۔ یعنی آج کا لیسن نمبر کون سا ہے؟ 12۔ اس سے پہلے آپ نے کتنے پڑھے؟ 11۔ تو یہ تمام لیسن، یعنی 12 لیسنز میں 12 اسباق میں آپ نے 70 الفاظ سیکھے ہیں، اور یہ 70 الفاظ قرآن مجید میں 29,718 بار آتے ہیں۔ قرآن مجید کے ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ ٹوٹل الفاظ ہیں 4,500، لیکن یہ رپیٹ ہو کر 78,000 بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تقریباً 78,000 الفاظ ہیں قرآن مجید کے، لیکن اگر وہ تکرار کو ختم کیا جائے تو یہ الفاظ بنتے ہیں 4,500۔ جی، تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ صورت ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں سورہ فلق میں، جو اس سے پہلے ہم نے لیسن پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا قل اعوذ برب الفلق۔ تو قل کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا، اعوذ کا بھی پہلے پڑھا۔ تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح سورہ فلق میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو خیر، قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ جی، لفظی معنی کیا ہوگا؟ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں سینکڑوں بار آیا ہے۔ اس کے بعد اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں،
یہ کس کے وزن پر ہے؟ افعلو کے وزن پر ہے۔ فعل مضارع کی گردان آپ نے سیکھی تھی، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو۔ تو افعلو کا مطلب ہوتا ہے میں کرتا ہوں، تو اعوذ کا معنی کیا ہوگا؟ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو شروع میں حمزہ لگ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں۔ جی، اس کے بعد ہے برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ برب رب کی، اور ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو، لوگوں کے رب کی، جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین، پورے جہان کا رب۔ وہ رب ہے جو انسان کی پرورش کرتا ہے، جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا رب۔ تو پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس، تو اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہیں؟ پہلا سبق کیا ہے کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں۔ پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کریں کہ آج بھی اور اس کے بعد بھی وہ رب میری حفاظت فرمائے۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ میں کون آتا ہے؟ کون پناہ مانگتا ہے؟ جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، جو اپنی حفاظت خود نہ کر سکتا ہو، وہ کسی کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔ تو ہم اپنی حفاظت سے قاصر ہیں، ہم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ رب العالمین آج تک تو نے میری حفاظت کی ہے، آفات سے، وائرس سے، فتنوں سے، شریر لوگوں کے حملے سے، حاسدین کے حسد سے تو ہی حفاظت کرتا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اور آج بھی میری حفاظت تو ہی کرنے والا ہے، تو میری حفاظت فرما دے۔ لوگوں کا رب، برب الناس، ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، چھوٹا سا جملہ ہے اور کتنا بڑا معنی ہے اس میں۔ برب الناس، لوگوں کا رب۔ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، ان کا رب رب العالمین ہے، اور لوگوں کا رب 700 کروڑ لوگوں کا۔ آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک، یہ معنی ہے برب الناس، تمام لوگوں کا رب۔ لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا رب العالمین، برب الناس، یہ لوگوں کا رب ہے، اور سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ آپ اس سے حفاظت مانگ رہے ہیں، اس کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ کتنی عظیم یہ آیت ہے، اور تصور کے ساتھ پڑھیے کہ آپ کس رب کے سامنے سوالی بن کر کھڑے ہوئے ہیں، کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، جو پوری کائنات کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ میں غیر محفوظ ہوں، میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور پھر اللہ سے دعا کیجئے، سوال کیجئے کہ اللہ رب العالمین، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو میری حفاظت فرما دے، تو مجھے پناہ نصیب فرما دے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کا رب۔ پہلے کیا پڑھا؟ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، اور پھر لوگوں کا رب بھی ہے اور لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ مالک الناس،
لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی وہی ہے، سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، تو ملک الناس کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ۔ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور اگر لام کے اوپر زبر ہو ملک تو پھر معنی ہوتا ہے فرشتہ۔ ان میں فرق ہے، لام کے نیچے کسرہ زیر ہو مالکن تو معنی کیا ہوگا؟ بادشاہ، اور اگر ہوگا ملکن تو معنی کیا ہوگا؟ فرشتہ۔ اور اسی طرح مالکن اس کا معنی ہوتا ہے مالک، اور ملکن کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 88 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ جی، اس کے بعد کیا ہے؟ مالک الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، جیسے انسان، آدمی کو ایک کو انسان کہا جاتا ہے اور جمع کو ناس۔ الہ الناس، الہ یہ لفظ واحد ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آلہہ، آلہتن، یہ جمع کر اشارہ نے لگا دیا، الہ معبود، آلہہ جمع ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 34 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رب وہی تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ جو رب ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو حاجت روائی کرنے والا ہے، مشکل کشائی کرنے والا ہے، جو تمام کائنات کی مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ رب ہے، تو پھر بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ تصور کیجئے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ باقی جو بادشاہ ہیں ان کے اختیارات ناقص ہیں، ان کے اختیارات کم ہیں۔ کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے تو اس کی بادشاہت وہاں پر ہی چلتی ہے، دوسرے ملک میں اس کی بادشاہت نہیں چلتی۔ اور اگر کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہے تو اس کی بادشاہت وہاں تک ہی محدود رہتی ہے، اور پھر اس کی بادشاہت اس کی زندگی میں بس جو ہی بندہ فوت ہو گیا اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے اس کی بادشاہت پر قبضہ کر لیا تو وہ بادشاہ نہیں رہے گا، اگر اس کو بادشاہت سے ہٹا دیا گیا تو وہ بادشاہ نہیں رہے گا، اور پھر اس کے اختیارات بھی محدود ہیں، اور پھر وہ اپنی ہی کابینہ کے اندر صرف دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر، اس کے باہر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ لیکن وہ رب العالمین جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے اختیارات میں سب کچھ ہے، کوئی چیز اس کے اختیارات سے پرے نہیں ہے، سب کچھ اس کے اختیارات میں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے، کہ جب بادشاہ تو ہے تو پھر بادشاہ کی بات مانی جاتی یا نہیں مانی جاتی؟ کوئی بادشاہ کے قانون کو جھٹلا دے پھر وہ اس ملک میں رہ سکتا ہے؟ تو جب رب العالمین پوری کائنات کا بادشاہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے بادشاہ مانیں اور تیرے ہی قانون کو فالو کریں۔ جی، اس کے بعد ہے من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ کس چیز سے حفاظت چاہتا ہے انسان؟ اس کو نقصان دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ اب اس کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس، شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے، پیچھے ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والا جو شیطان ہے، اس کے شر سے اللہ رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے محفوظ کر لے۔ من کا مطلب ہے سے، اور شر کا مطلب شر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، تکلیف۔ کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے اسے بھی شر کہیں گے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہی ہو۔ جیسے بعض گناہ ہیں وہ بھی شر ہیں، دیکھنے میں اگر اچھے بھی لگتے ہوں لیکن وہ شر ہی ہیں۔ جو چیز آپ کو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے تو وہ کیا ہوگا؟ شر ہوگا۔ الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ وسواس کس کو کہتے ہیں؟ الوسواسی، بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوستن، بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟
دل میں کوئی ایسی بات ڈالی جائے جو محسوس بھی نہ ہو، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الوسواس۔ اور یہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ جی، الخناس، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا۔ خناس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، وسوسہ ڈال کر پیچھے بھاگ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، اس کو کہتے ہیں خناس۔ وسواسن، جب اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا تو وہ وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے، یا پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ وسوسہ کب ڈالتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، یا خناس جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اس وقت بھی آ کر آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا، دنیا کے خیالات، دنیا کی باتیں، وہ یاد کرو، یہ یاد کرو، اس طرح کی باتیں آپ کے دماغ میں ڈال دے گا۔ جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے اس وقت بھی تنگ کرتا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے، ایسا شریر اور اس طرح نقصان پہنچانے والا دشمن ہے کہ کسی حالت میں بھی انسان کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کو یاد کر رہے ہیں پھر بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اگر اللہ کو بھول گئے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کے ذہن میں اور شکوک و شبہات پیدا کرے گا کہ آپ دین سے دور ہی ہوتے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، کہ جب اذان دی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ وَلَهُ ذُرَاتٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ التَّأْذِينَ، اور پھر جب وہ بھاگتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، اس کی آواز بھی ہوتی ہے۔ کس لیے بھاگتا ہے؟ کہ تاکہ وہ اذان کو نہ سن سکے، اذان کو سننا وہ گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، آج یہ مؤذن اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے، تو وہ لعنتی اس کو سننا پسند نہیں کرتا، بھاگتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ کس لیے؟ وسوسے ڈالنے کے لیے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّصْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى۔ فرمایا کہ جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور پھر آ کر انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ انسان نماز میں کھڑا ہے اور وہ آ جاتا ہے اور آ کر وسوسے پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر انسان کو کہتا ہے اذکر کذا، فلاں واقعہ یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ انسان نماز میں کھڑا ہے لیکن حساب و کتاب دکان کا ہو رہا، نماز میں کھڑا ہے سوچ کہیں اور ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تیرے یہ سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ نماز میں کھڑا ہے سوچ کہیں اور ہے، فکر کہیں اور ہے، حساب کاروبار کا، بزنس کا، تو یہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، فلاں فلاں چیزیں یاد کرو۔ فرمایا حتیٰ کہ انسان بھول جاتا ہے کہ کم صلی، اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، یہی نہیں پتہ چلتا۔ اور پھر ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب ایسا ہو اور یہ پتہ نہ چلے، بھول جائے انسان، تو پھر 2 سجدے کر لیا کرو، سجدہ سہو کر لیا کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شیطان کا نام اللہ کے رسول نے بتایا، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز میں ایک شیطان آ کر اس کے درمیان اور اس کی نماز کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کا نام ہے خنزب، اور پھر وسوسے پیدا کرتا ہے،
بلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو نماز میں ایسا محسوس ہو تو پھر وہ اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے تھوک دے، یعنی ایسے کرے، تھو تھو تھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف تھوک دے، تاکہ یہ وسوسہ اور نماز کے جو خراب کرنا چاہ رہا ہے شیطان، وہ خرابی سے انسان بچ جائے۔ تو شیطان انسان کا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو روکوں گا سیدھے راستے سے۔ کسی حالت میں انسان کو معاف نہیں کرتا۔ جب تک انسان کی موت واقع نہیں ہو جاتی اس وقت تک شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جب مرنے لگتا ہے اس وقت بھی شیطان آ جاتا ہے تاکہ کہیں یہ کلمہ پڑھ کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت بھی آ کر شیطان تنگ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالاسلام فرما دے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ من شر الوسواس الخناس، تصور کیجئے کہ اس خناس کا شر کتنا خطرناک ہے، وہ جو ہمارے والد آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، جس کو رب نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے کوشش کیجئے، احساس کیجئے کہ ہم اس کے شر سے بچنے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، ہمیں اپنی خاص ان بندوں میں شامل کر دے جو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما دے، ہماری خاص حفاظت فرما دے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اب اس کے وسوسے کی کیفیت بیان کر دی، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ وہ انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو کیا فرمایا؟ الذی، وہ شیطان جو یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں۔ الذی کا مطلب جو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے سبق میں پڑھا تھا، اس کی مثال کیا تھی؟ الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا، جس نے سکھایا، علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے۔ یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا، اور یوسوس فعل مضارع ہے، مطلب کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ فی صدور الناس، صدور جمع ہے، سینوں کو کہتے ہیں، اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ صدرن، مطلب سینہ، دل، اور فی کا مطلب ہے میں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 44 سے زائد مرتبہ آیا ہے، تاکہ آپ کے محسوس کریں نا، ہم جیسے آپ کو بتا رہے ہیں کہ 6 الفاظ سیکھیں گے اور وہ قرآن مجید میں 587 ٹائمز آئے ہیں، تو وہ کیسے؟ یہ دیکھیں، صدرن یا صدورن، اس کا لفظ، یہ لفظ قرآن مجید میں 44 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی۔ سینہ دل کا آنگن، چور شیطان کا حملہ آنگن سینے سے شروع ہوتا ہے، سینے سے اس کا حملہ شروع ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دل اللہ کے ذکر سے بھرپور ہے، مضبوط ہے، ایمان قوی ہے، توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، نالج ہے، دینی تعلیم ہے، ذکر اور قرآن سے دل بھرپور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کی ٹھنڈک قرآن مجید کو بنا دے۔ اللہم تجعل قلوبنا تجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اگر دل میں قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، زندہ ہے، مضبوط ہے، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ جب توبہ کر لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ معافی مانگ لیتا ہے، سقل قلبہ، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، پالش ہو جاتی۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے، دل اور سیاہ ہو جاتا ہے، نقطہ مزید بڑھ جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے،
اور پھر اس سیاہی کو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ یہ زنگ کیسے اترے گا؟ اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے، اور پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، جیسا کہ منافقین کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو دلوں کو پاک کیجئے، دلوں کو صاف کیجئے، دل کو مضبوط کیجئے اللہ کے ذکر سے۔ اور یہ جو دل کا سیاہ ہو جانا، دل کی جو بیماری ہے، اس کی شفا کیسے ملے گی؟ انسان کا دل کیسے صاف ہوگا؟ اس کا ایک علاج رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ یونس اس کی آیت نمبر 57 فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس ایک موعظہ، نصیحت آ چکی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے۔ سینے کا علاج، دل کا علاج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا۔ فرمایا یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، یہ تمہارے لیے واعظ ہے، اس میں تمہارے لیے اسباق ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، اس کو بند کر کے الماری میں رکھ دینا برکت کے لیے بس یہ کافی نہیں ہے۔ یہ کتاب موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اور نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور آپ کے سینے میں جو بیماریاں ہیں، جو زنگ ہے، جو شرک ہے، بدعات ہے، گناہ کی غلاظت ہے، جو اندھیرا ہے، وہ چھٹ جائے گا، قرآن کا نور آپ کے دل میں بھر جائے گا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اس کا علاج، دلوں کی بیماری کا علاج قرآن ہے۔ من الجنت والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ کن میں سے ہے؟ من الجنت، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے۔ انسانوں میں سے بھی شیطان ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے، من الجنتی، جنوں سے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 32 سے زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، ہر ایک کے ساتھ، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، اور وہ ایک بدترین بدمعاش دشمن کی طرح مسلسل حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس کیجئے، احساس کیجئے کہ آپ کے ساتھ ایک شیطان ہے جو آپ کو برائی کی طرف لگائے گا۔ اور انسانی وسواس کون ہے؟ من الجنتی، ایک تو جن ہو گیا، اور پھر کیا فرمایا؟ والناس، لوگوں میں سے بھی ہیں۔ انسانوں میں سے شیطان کون ہو سکتے ہیں؟ انسانوں میں سے وسوسہ ڈالنے والے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کون لوگ ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے کی باتیں ہوتی ہوں، وہ شیطان کی مجلس ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو دین سے دور کرتے ہیں، وہ آپ کے قریبی ہوں، آپ کے دوست ہوں، لیکن آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں، آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، آپ کو سیدھے راستے کی طرف جانے نہیں دیتے، سمجھ لیجئے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہیں۔ ان کا کام شیطانی کام ہے۔ یہ اللہ کے بندے، اللہ کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنے والے ہیں۔ کیا ہمارا میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے ان سے بھرے ہوئے نہیں؟ ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے میڈیا پر، ٹی وی پر، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے برمار ہے، جہاں ایسی رکاوٹیں ہیں جن کو پڑھنے سے انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں،
اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، کیا کچھ دکھایا جاتا ہے، کیا کچھ سمجھایا جا رہا ہے، کس طرف قوم کو لگایا جا رہا ہے شیطان کے راستے پر۔ یہ تمام چیزیں، ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسے انسانوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کی طرز پر کام کر رہا ہے، جس میں نیچر کو اور ڈارون کو زیادہ اہمیت ہے کہ سب کچھ فطرت میں خود ہی سے ہو رہا ہے۔ ڈارون کا جو فلسفہ ہے کہ انسان بندر تھا، بندر سے انسان بن گیا، اس کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے، اور جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول نہیں، سائنس نے یہ ثابت کر دیا، انسان یقین کر لیتا ہے۔ اور رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا جو پیغام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، تمام لوگوں کی رہنمائی اس کتاب میں ہے۔ انسان نے اس کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ تدبر، نہ غور، کچھ بھی نہیں، اور سائنس کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہ ہماری تعلیم اور نظام تعلیم کا حال ہے۔ مسلسل کام کر کے ہمارے بچوں کو دہریہ بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے نظریے، ڈارون، نیچر، اور پھر سائنس پر اس طرح کا یقین کہ اللہ پر ایسا یقین نہیں ہے۔ یہ بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں ہو رہی، بلکہ ان کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ جی، ایک لطیف نقطہ سورہ ناس اور سورہ فلق میں۔ سورۃ الناس ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق۔ اس میں آپ دیکھیے ایک صفت، تین خاص شرور کا ذکر، ان کے نقصان اکثر صرف دنیا ہی میں ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ رب العالمین کی کون سی صفت بیان کی؟ برب الفلق، جو صبح کا رب ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ پھر تین نقصانات کا ذکر کر دیا، وہ کون سے ہیں؟ غاسق اذا وقب، اندھیرے کا نقصان جب اندھیرا چھا جائے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں آتا۔ ایک دوسرا کیا تھا؟ النفاثات فی العقد، جادوگرنیوں کے نقصان سے، جو گروہ میں پھونکنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان اور شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت برب الفلق کا ذکر کر کے تین نقصانات کا ذکر کیا گیا سورہ فلق میں۔ اور یہ تینوں نقصانات کیسے ہیں کہ ان کا نقصان اکثر دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ رات ہوگی، رات کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی شر، کوئی شرارت، کوئی حملہ، کوئی پریشانی رات کے اندھیرے کی وجہ سے آ گئی، تو اس کا نقصان دنیا میں ہے۔ جادوگر اگر نقصان کرتا ہے دنیا میں اس کا نقصان ہے، اور اسی طرح حاسد کا نقصان انسان کو دنیا میں ہی ہوگا۔ تو ایک صفت کا ذکر کیا اور تین نقصانات کا ذکر کیا جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور سورۃ الناس میں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی تین صفات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد صرف ایک شر کا ذکر کیا جس کا نقصان آخرت میں ہے۔ یہاں پر تین شرور کا ذکر کیا تھا جن کا نقصان دنیا میں ہے، لیکن اس صورت میں صرف ایک شر کا ذکر کیا جس کا نقصان آخرت میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی تین صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا قل اعوذ برب الناس، اللہ رب العالمین میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو تمام لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، تو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تو لوگوں کا الہ اور معبود ہے۔ کس شر سے پناہ مانگتا ہے انسان؟ من شر الوسواس الخناس، اللہ تعالیٰ وہ شیطان جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، جو نظر نہیں آنے والا، وہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ 3 اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر، اور اس کے بعد ایک نقصان کہ شیطان کا وسوسہ پیدا کرنے کا جو شر ہے اس سے انسان نے پناہ مانگی ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ نقصان ایسا ہے کہ جس پر کامیابی اور کامرانی کا فیصلہ ہے، ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، جو شیطان کی ڈگر پر چل پڑا، جو شیطان کے راستے پر چل پڑا، جس کو شیطان نے بہکا دیا، اس کے دل میں وسوسے پیدا کر دیے، تو وہ دنیا میں تو شاید کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اور یہ جو نقصانات ہیں یہ دنیا میں ہونے والے ہیں، ان کا مداوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نقصان ہے آخرت کا نقصان، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے 3 صفات کا ذکر کیا اور صرف ایک شر کا ذکر کیا جو خطرناک شر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس صورت کو زندگی میں لائیے، کتنی بہترین صورت ہے۔ زندگی میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ فلق جب ہم نے پڑھی تھی اس وقت بھی یہ ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سورہ فلق کو، سورہ ناس کو اور سورہ اخلاص کو ایک ایک بار پڑھا کرتے تھے۔ آپ بھی اس پر عمل کریں، زندگی میں لائیں۔ اور پھر ایک اور حدیث بیان کی گئی تھی سابقہ درس میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو بستر پر آرام کرنے کے لیے تشریف لاتے تو اپنے ہاتھوں کو کھولتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے اور پھونکتے اور پھر اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ 3 دفعہ ایسے کیا کرتے تھے۔ آپ بھی اس پر عمل کیجئے، یہ صورت آپ کی اور میری زندگی میں آ جائے گی۔ صبح اور شام کے اذکار میں 3 دفعہ صبح پڑھیے، 3 دفعہ شام کو پڑھیے، سورۃ الناس کو بھی، سورہ فلق کو بھی، سورہ اخلاص کو بھی، یہ بھی سنت ہے۔ سورۃ الناس کو زندگی میں لانے کے لیے راست شخصی طے شدہ متعلق پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کے بارے میں بیان کیا۔ اس کے بعد جو چیز ہے دعا، کیسے زندگی میں لانا ہے؟ دعا کیجیے۔ کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ یہ دعا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے حفاظت دے دے، مجھے محفوظ کر دے۔ کیا آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں؟ اور کیا پڑھتے ہوئے یہ تصور، یہ احساس اور یہ دعا ہوتی ہے؟ دوسری چیز احتساب، میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں۔ کیوں؟ بری صحبت، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی۔ احتساب کیجئے، سوچئے کہ آپ اور میں شیطان کے چنگل میں کتنی بار پھنستے ہیں، کیوں پھنستے ہیں، کیوں نہیں بچنا چاہتے، کیوں نہیں ہم محفوظ رہنا چاہتے۔ احتساب کیجئے، سوچئے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بری صحبت، برے دوست پھنساتے ہیں، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، یا میرے پاس علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں۔ جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پلاننگ کیجیے۔ شیطان کے حملے سے بچنے کی کوشش اپنے دوستوں میں، اپنے خاندان میں اور اپنی سوسائٹی میں کیجیے کہ تاکہ یہ سوسائٹی شیطان کے شر سے محفوظ رہے، میرا خاندان شیطان کے شر سے محفوظ رہے، میں خود شیطان کے شر سے بچ جاؤں۔ اس کے بارے میں پلاننگ کیجیے، اور پھر اگر آپ یہ کر چکے ہیں تو لوگوں کو بھی بتائیے، تبلیغ کیجیے، لوگوں کو بتانا کہ شیطان کے خطرناک حملے اور اس کے طریقے، انفرادی اور اجتماعی کوشش کیجیے، لوگوں کو آگاہ کیجیے کہ شیطان کے حملے کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، کس طرح کے خطرناک حملے ہیں، ان سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دوسروں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی، اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں۔ گرامر میں ہم پڑھیں گے ٹی پی آئی کے طریقے کے ساتھ، اور یہ ایک مؤثر طریقہ ہے، عربی زبان کے صیغوں کے لیے نہایت آسان ہے۔ اشارے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ آسانی کے لیے۔ سارے دماغ کا استعمال کیجئے، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے۔ جی، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نہی، فاعل، یہ آپ نے پڑھا۔ فعلت مؤنث کے لیے، اور تفعلو یہ واحد حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے،
اور مونس غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا انت تفعلو ہی تفعلو۔ جی تو دعا کیجئے اور گہری سانس لے لیجئے، رب زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جی یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ اس کی پریکٹس دوبارہ کر دیتے ہیں۔ فعل فعلو، فعلت فعلتم، فعلت فعلنا، اور اس کے بعد مونس کے لیے کیا تھا؟ فعلت، اور فعل مضارع یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو، اور مونس کے لیے تفعلو۔ افعل فعل امر ایک کے لیے، افعلو، اور پھر لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول فعل، فعل۔ جی هو فعل هو فعل هي فعلت، هو يفعل هي تفعل، انت تفعل هي تفعل۔ آج جو ہم پڑھیں گے فتح نصر ضرب یضرب سمع یسمع فتح یفتح، فعل کے ابواب۔ تو فعل کے جو ابواب ہیں فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ تینوں ماضی کے، چاروں ماضی کے سیکھے ہیں، اور ان کا اصل روٹ الفاظ جو ہیں فتح، فا تا اور ہا یہ تین ہیں، نون صاد اور را ہے، ضرب ضاد را اور با، سمع میں سین میم عین۔ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فعل ماضی میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا اعراب کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر یا پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ تو ان کا اعراب ایک ہے، فتحہ میں تینوں پہ زبر ہے، نصرہ میں تینوں پہ زبر ہے، ضربہ میں تینوں پہ زبر ہے، اور سمعہ میں پہلے پہ زبر، دوسرے پہ زیر اور تیسرے پہ زبر ہے، سمعہ۔ تو اب آپ مضارع میں دیکھیں گے تو فعل مضارع میں فتح کا مضارع کیا بنے گا؟ یفتح۔ تو تا پر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ زبر ہے، اور نصرہ یہ ماضی میں دونوں سیم تھے لیکن مضارع میں مختلف ہیں، ینصرو ہے، ینصرو، صاد پر کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا، پیش آ گئی، جبکہ اوپر والے میں تا پر کیا تھی؟ زبر تھی، تو یہ دونوں مختلف ہو گئے۔ اور پھر ضربہ دیکھیں تینوں پر زبر ہے اور یہ تینوں سیم تھے، لیکن یہاں پر یضرب، را کے نیچے زیر آ گئی، اور پہلے میں زبر ہے تا پہ، یفتح، اور ینصر صاد پہ پیش ہے، اور یضرب یہ را کے نیچے زیر ہے۔ یسمع یہ یفتح کی طرح ہی ہے، حالانکہ ماضی میں سمع تھا لیکن مضارع میں کیا ہے؟ یسمع زبر ہے۔ جی تو وہ افعال جن کے ماضی کی اعرابی حالت ایک جیسی ہے اور مضارع کی اعرابی حالت مختلف ہے۔ تو اب ہم آپ کو یہ ایسے تین افعال بتا رہے ہیں کہ ان کی ماضی میں اعرابی حالت ایک جیسی ہے اور مضارع میں اعرابی حالت مختلف ہے۔ جی ابھی غور کیجئے گا، ماضی میں فتح تینوں پر کیا ہے؟ زبر، اعرابی حالت ایک جیسی، اور نصرہ کی دیکھ لیں، نصرہ تینوں پہ زبر، اعرابی حالت ایک جیسی، ضربہ تینوں پہ زبر، اعرابی حالت ایک جیسی۔ لیکن مضارع میں پہلے پہ ہے یفتح، تا پہ کیا ہے؟ زبر ہے، اور یہ تیسرا لفظ ہے ینصرو۔ اب ینصرو میں تیسرا لفظ کون سا ہے؟ صاد، اس پہ کیا ہے؟ پیش۔ اور یضرب میں تیسرا لفظ کون سا ہے؟ را، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ تو مضارع میں تینوں کی حالت مختلف ہے جبکہ ماضی میں تینوں کی حالت سیم اور ایک جیسی تھی۔ تو اب ہم نے وہ افعال آپ کو دکھائے ہیں کہ جن کی ماضی کی اعرابی حالت ایک جیسی ہو اور مضارع کی اعرابی حالت مختلف ہو۔ یہ دیکھیں ماضی کی حرکات میں تینوں پہ زبر ہے اور مضارع کی حرکات مختلف ہیں۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ اب وہ افعال جن کی ماضی کی اعرابی حالت مختلف ہے اور مضارع کی اعرابی حالت ایک جیسی ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ ماضی کی اعرابی حالت ایک جیسی اور فعل مضارع کی اعرابی حالت مختلف۔ اب اس کے برعکس ماضی کی اعرابی حالت مختلف ہے اور مضارع کی اعرابی حالت ایک جیسی ہے۔ یہ دیکھیے فتح تینوں پہ زبر ہے، سمع لیکن مختلف ہوگی، میم کے نیچے زیر ہے، ماضی میں مختلف لیکن مضارع میں سیم، مضارع میں ایک جیسی۔ یفتح اعراب بالکل سیم ہے، یسمع بالکل سیم ہے۔ دیکھیں یا کے اوپر زبر، یا کے اوپر زبر، فا جزم ہے، سین پہ جزم ہے،
تا پہ زبر ہے، میم پہ بھی زبر ہے، ہو ہا پہ، ہا کے اوپر پیش ہے، اور او عین کے اوپر بھی پیش ہے. تو مضارع میں ایک جیسی عرابی حالت ہے جبکہ ماضی میں مختلف ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماضی کی عرابی حالت ایک جیسی، پہلے والا جو ہم نے اس سے پیچھے پڑھا ہے، اور مضارع کی عرابی حالت مختلف، اور ادھر مضارع کی عرابی حالت ایک جیسی اور ماضی کی مختلف. جی تو اب فتح آج آپ نے پڑھا، تو فتح سے پوری گردان جو ہم نے یاد کی ہے، اور سابقہ جو ہمارے اسباق تھے اس میں ہم پڑھتے رہے ہیں، اس کی ایک دفعہ کر دیتے ہیں، وقت کم ہے تو ایک ہی دفعہ کی جائے گی. فتح فتحو، فتحت فتحتم، فتحتو فتحنا، اور مؤنث کے لیے فتحت. یفتح یفتحون، تفتح تفتحون، افتح نفتح، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ تفتح. اب فتح کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کھولا. جب آپ فتح کہیں گے اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، اور فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا، اور فتحنا ہم نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. اب کہتے ہیں فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے. اسی طرح یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، نفتح ہم کھولتے ہیں، اور تفتح کا مطلب ہے وہ عورت کھولتی ہے. امر کا صیغہ کیا ہے؟ افتح ایک کے لیے تو کھول، اور افتحو تم سب کھولو جمع کے لیے، اور نہیں لا تفتح نہ کھولو، لا تفتحو تم سب نہ کھولو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فاعل اسم فاعل، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، جیسے مغضوب ہے جس پر غضب ہوا، فتح اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، مصدر. جی تو یہ صیغے آپ اس طرح سے یاد کریں گے تو قرآن مجید میں جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ان کا معنی اور ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر ماضی کا معنی کرنا ہے یا مضارع کا کرنا ہے، حال کا کرنا ہے، مستقبل اس کو مضارع کہتے ہیں، اور ماضی جو گزر چکا ہے، اور یہاں پر فعل امر کا معنی ہوگا یا نہیں کا معنی ہوگا، اور اس طرح سے ان کا فرق آپ جان سکیں گے. مذکر کا معنی ہوگا یا مؤنث کا ہوگا، جیسے ہوا فتح، ہیا فتحت، ہوا یفتح، ہیا تفتح، انت تفتح، ہیا تفتح. جی جعل سے بالکل اسی طرح ہے، اس کی ہم پریکٹس نہیں کریں گے. فتح کی طرح یہ ہے، جعل جعلو، جعلت جعلتم، جعلتو جعلنا، جعلت، اور آگے سیم. نقطہ تعلیم، پہلے کے نکات جو پہلے اسباق میں ہم نے پڑھے ہیں ان کو ایک دفعہ ریویژن کر لیں. ہمارے ذہن کی قابلیت بہت زیادہ ہے، زیادہ تر ہم کام میں نہیں لاتے. ذہن بہت بڑا ہے، اس کی قابلیت بہت زیادہ ہے، یہ ہم پڑھ چکے تھے کس طرح سے ذہن کام کرتا ہے، اس میں کتنے خلیے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم کام میں نہیں لاتے. زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیں، گہری سانس لیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ابھاریں، بجلیاں چمکائیں تاکہ ان کو بات اچھی طرح سمجھ آ سکے. جی 95% ذہن میں یاد رہے گا اگر ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، بولیں گے، دیکھیں گے اور کریں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے بھی، لکھیں گے بھی، بولیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، کریں گے بھی، تو 95% آپ کو یاد رہے گا. جی آگے چلتے ہیں. بڑا اور رنگین سوچیے، محبت اور شوق کے ساتھ یہ کیجیے، یہ پریکٹس. لفظوں کو ان کی مثالوں کے ساتھ یاد کیجیے، دہرائیے اگلے 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 دن کے بعد، اور 1 ہفتے کے بعد، اور 1 مہینے کے بعد. یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. اور اب ہم آتے ہیں آج کا نقطہ تعلیم. 7 ہوم ورک میں سے پہلے 2 پڑھنے کے ہیں. 10 منٹ پڑھیں مصحف سے، قرآن مجید کھول کر 10 منٹ آپ پڑھیں، اور 5 منٹ پڑھیں حافظے سے. 10 منٹ کھول کر پڑھیں اور پھر 5 منٹ کیا کرنا ہے، جو یاد ہے اس کو پڑھیں گے آپ، تو اس طرح آپ کو بھولے گا نہیں. تلاوت قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اکثروا تلاوت القرآن، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. شفیعا لاصحابہ، ساتھی کون ہیں قرآن کے؟ قرآن کو چھوڑنے والے، قرآن کو نہ پڑھنے والے کیسے قرآن کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ اصحاب القرآن کون ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پہ غور کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اور قرآن کو پھیلانے والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بناتے. تو قرآن مجید کا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی
اپنے پڑھنے والوں کی، قرآن پر عمل کرنے والوں کی، قرآن کی نشر و اشاعت کرنے والوں کی سفارشی کرے، سفارشی بن جائے گا یہ قرآن۔ اور اس لیے کیا فرمایا؟ قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اور وہ دن کتنا خطرناک ہے جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ سورہ عبس کی آیات کو پڑھ لیجئے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ استغفر اللہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھوڑ دے گا، سفارش نہیں کرے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگ جائے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی۔ والد سے بھاگ جائے گا، والد اپنی اولاد کو بھول جائے گا۔ یفر المرء، بھاگیں گے، دوڑ لگائیں گے، نہیں میں تجھے نہیں جانتا، تو میرا بھائی تھا مجھے نہیں پتا، میں تیرے کام نہیں آ سکتا، ایک نیکی دے دو، نہیں میں کچھ نہیں دے سکتا۔ بھائی بھاگ جائے گا، والدین بھاگ جائیں گے، اولاد بھاگ جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، زوجہ، بیوی، پارٹنر، لائف پارٹنر، آپ کے ساتھ رہنے والی، آپ کی زوجہ، آپ سے محبت کرنے والی، قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئے گی۔ وَبَنِيهِ، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان اپنے معاملے میں ہی پریشان ہوگا۔ اس دن کیا سفارش، کس کی سفارش؟ قرآن مجید سفارشی بن جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو صورتیں زہراوین، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو۔ یہ قیامت کے دن سائبان کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، جو ان کا قاری ہے، ان کو پڑھنے والا ہے، ان کو سمجھنے والا ہے، ان پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے سفارشی بن کر آ جائیں گی کہ اللہ تعالی ہم سفارشی ہیں اس کے، ہماری شفاعت کو قبول کر لے، اس کو معاف کر دے۔ آج کے اہم نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے، مثالوں کے ساتھ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ مالکی، مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ مثال کیا ہے اس کی؟ مالک الناس، الہ، الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معبود۔ مثال کیا ہے؟ الہ الناس۔ صدور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سینے، اس کی واحد کیا ہے؟ صدر۔ اور مثال کیا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس۔ الجنہ، جنہ کس کو کہتے ہیں؟ جنوں کو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ من الجنۃ والناس۔ جعل، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دے، کر دے مجھے۔ جعل، اس نے کیا، یہ معنی ہوگا لفظی۔ تو اللہم اجعلنی، اللہ تعالیٰ مجھے کر دے، مجھے بنا دے۔ من التوابین، بہت زیادہ بار بار توبہ کرنے والا۔ فتح، اس کا معنی کیا ہے؟ کھولنا، فتح، نصرت، کامیابی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جی، تو آج کے سبق سمیت ہم نے ٹوٹل جو الفاظ سیکھ لیے ہیں وہ ہیں 70 الفاظ سیکھے، جو قرآن مجید میں 29,718 بار آئے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جب اس نے اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔